چیزوں میں راحت نہیں ہے، اللہ نے چیزوں میں راحت نہیں ڈالی، راحت اللہ کے حکموں میں ہے۔ جب اللہ خوش ہو جاتے ہیں تو اپنے فضل سے پھر اپنے بندے کی زندگی کو خود بناتے ہیں، پھر خود بناتے ہیں۔ پھر اولاد کے دل میں ڈالیں گے باپ کا کہنا مانو کیونکہ یہ میرا کہنا مانتا ہے، پھر بیٹی کے دل میں ڈالیں گے ماں کو آگے سے جواب دو کیونکہ یہ میری بات نہیں مانتی۔ اب وہ بیٹی کو پکڑ کے لا رہی ہیں، مولوی صاحب اس کو سمجھائیں بدتمیزی کرتی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی کے پاس لے آئی، اس نے کہا میڈم، اب وہ میڈم نے خود بھی کیسا لباس پہنا ہوا تھا اور ان کے پیچھے اگر ماں شیر تھی تو بیٹی سوا شیر تھی، تو آ کر کہنے لگی ہمارے ساتھی سے جی یہ میری بات نہیں مانتی۔ اس نے کہا بہن بات یہ ہے وہ دوسرا پیکج ہے جس میں بیٹی ماں کی بات مانتی ہے، آپ پہلے اپنا پیکج بدلیں، اس پیکج میں نہیں مانتی کوئی بیٹی ماں کی بات۔ تو جب ہم اللہ کی ماننا شروع کریں گے پھر یہ ساری کائنات ہماری مانے گی۔ ہاں یہ ہے لا الہ الا اللہ، چیزوں کو تمہارے لیے بنایا، تمہیں اپنے لیے بنایا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا میں اس کائنات میں کہیں نہیں سما سکتا ہوں تو اپنے مومن بندے کے دل میں سما سکتا ہوں۔ یہ فلسفی ہے دنیا میں آنے کی، یہ فلسفی ہے کہ تمہیں ہماری ماننی ہے، تمہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الا جیسے ہے نا لا الہ الا اللہ، الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو بنایا ہی نہیں کسی اور کام کے لیے، صرف اس لیے کہ یہ ہمارے بن کے رہیں۔ ہم کہیں یہ کرو وہ کہیں کریں، یہ کہو نہ کرو یہ نہ کریں۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ علماء بتائیں گے آپ کو۔ یوں تو عبد کا مطلب ہوا اللہ کا بندہ، لیکن عربی زبان میں عبد کہتے ہیں۔ آپ کبھی چلے ہیں کسی ایسی پگڈنڈی کے اوپر، آپ اگر کسی اگر لان ہے نا، آپ اس لان کے بیچ میں چلنا شروع کر دو تو ایک پگڈنڈی سی بن جاتی ہے اس کے اوپر، پھر اس پگڈنڈی پکڑے آپ مسلسل چلتے رہیں تو اس کی گھاس بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ مٹی رہ جاتی ہے، اور بس مٹی پہ چلتے رہو تو وہ مٹی ریشم کی طرح نرم ہو جاتی ہے۔ اس مٹی کو عربی زبان میں کہتے ہیں عبد۔ ایسے نرم ہو جانا، اللہ کا جو حکم آئے اس کے سامنے ایسے نرم ہو جانا، اللہ کو یہ مطلوب ہے ہم سے۔ تو پھر کر کے دکھایا، پھر صحابہ کی زندگی دکھائی کہ دیکھو یہ پہلے کیسے تھے، بات مان لی انہوں نے، دیکھو کیسے ہو گئے۔ دیکھو یہ پہلے کیسے ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے تھے۔ یہ قبیلہ ہے، اس قبیلے سے جنگ کیوں ہوئی پتہ ہے؟ اس لیے کہ اس قبیلے کے اونٹ نے اس قبیلے کے اونٹ سے پانی پہلے پی لیا، اس پر 100 سال کی جنگ چل رہی ہے۔ تو پنجابی، میں بلوچ، تو حیدرآبادی، میں پٹھان، تو بنگالی، تو بہاری، اس بات کے اوپر 100 سال کی جنگیں ہو رہی ہیں۔ اب جیسے ہی اسلام قبول کیا اللہ نے اپنے فضل سے، اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، کیا قرآن کی آیت ہے سورہ حجرات کے اندر آخر میں، یمنون علیک اسلامکم، یہ پوچھتے ہیں، دیکھو میرا مفہوم یاد ہے مجھے، قرآن کی آیت میرے ذہن سے نکل رہی ہے، انہوں نے اسلام قبول کر کے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ آپ ان کو کہیے کہ جب میں نے تم کو اس اسلام سے روشناس کیا تو دراصل اللہ کا تم پر احسان ہوا کہ تم کو اسلام مل گیا۔ اسلام کے ملنے کے بعد دیکھو تو صحیح تمہاری زندگیاں کیا ہو گئی۔ میں آپ کو یہ قرآن کی آیت ذہن سے نکل گئی۔ ایک مرتبہ وہ ایک میرے دوست نے مجھے تراویح کے لیے بلا لیا، وہ آخری پارہ یار تم پڑھ دے، میں آخری پارہ بھی کروں تو پیچھے سے وہ بول پڑے۔ جب میں نے سلام پھیرا میں نے کہا بیٹا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے جنید بھائی میں اپنے سامنے والے کو تھوڑی پڑھنے دیتا ہوں، میں نہیں پڑھنے دیتا اس کو۔ اچھا، میں نے کہا یار میرا کیا قصور ہے بیٹا کہ تو میرے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اللہ ان کی زندگیوں کو شاد و آباد کرے، یہ ہمارے اثاثے ہیں۔ آج ہی میری بیوی نے بھی مجھے ٹیکسٹ کیا کہ تمہارے بیٹے کے بھی 8 پارے ہو گئے، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے۔ تو دراصل میرے عزیز دوستو، آج بھی دین آ جائے گا نا زندگی کے اندر تو یہ ہم غیروں میں قیمتی ہو جائیں گے، جن میں ہم رہ رہے ہیں ان میں ہم قیمتی ہو جائیں گے۔ دین زندگی سے نکلے گا، اللہ کے حکم زندگی سے نکلیں گے تو میرے دوستو سب سے پہلی مشکل کیا ہوگی؟ حالات گھیر لیں گے، حالات آ کے گھیر لیتے ہیں، مشکلات آ کے گھیر لیتے ہیں۔ مصیبت یہاں سے آتی ہے اور بڑی مصیبت سے اس مصیبت کو ہٹاتے ہیں، پھر وہ یوں جاتی ہے اور کہتی ہے وہاں سے آؤں گی، پھر وہاں سے آتی ہے، پھر جان چھڑاؤ اس سے، یہاں سے بھگاؤ اس کو، پھر یوں جاتی ہے کہتی ہے وہاں سے آؤں گی۔ جب اللہ خوش ہو جاتے ہیں تو حیات طیبہ دیتے ہیں۔ حیات طیبہ کیا ہے؟ عافیت والی خوبصورت زندگی دیتے ہیں، نہ کوئی مسئلے، نہ کوئی مسائل، نہ کوئی ایسی بیماریاں، نہ کوئی ایسی مشکلیں، نہ کوئی ایسے قرضے، اور معاشرے کے اندر
عزت عطا فرماتے ہیں، لوگوں کی محبت عطا فرماتے ہیں، اور بچوں کو فرما بردار بناتے ہیں، اور بیوی کو وفادار بناتے ہیں جب خوش ہو جاتے ہیں۔ تو محنت سے مال نہیں ملتا، مال سے چیزیں نہیں آتی، چیزوں میں راحت نہیں، راحت اللہ کے حکموں میں ہے۔ تو پھر یہ نوکریاں کیوں کر رہے ہو؟ یہ سوال ہونا چاہیے نا آپ کا۔ تو پھر میں یہ نوکری کیوں کر رہا ہوں بھائی اگر محنت سے مال نہیں آتا؟ میں یہ نوکری اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ 3 نیتیں کرو۔ پہلی نیت، ہر چیز لکھ لو اور یہ لکھو یہ کاروبار ختم کیسے ہوگا، یہ لکھو پہلے۔ تو ہم نے وکیل بٹھایا، 3 4 5 دنوں کے بعد مفتی صاحب کے پاس گئے، حضرت لکھ لیا اس بات پر ختم ہوگا، 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 لکھ لیا؟ ہاں جی لکھ لیا۔ اب دوسری نیت کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے۔ ہاں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا یار میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں اس وقت تو دل کی حالت یہی ہے، انشاءاللہ تجھے نیت تجھے دھوکہ نہیں دوں گا۔ اس نے کہا اس وقت میرے بھی دل کی حالت یہی ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں میں تجھے دھوکہ نہیں دوں گا۔ اس بات کو اب 10 سال ہو گئے تقریباً۔ کہا اب تیسری نیت کرو جی۔ وہ کیا؟ تیسری نیت یہ کرو کہ اس کاروبار سے میں نے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا ہے، جو میرے کپڑے خریدیں گے میں نے ان کو فائدہ پہنچانا ہے، اس سے یہ نیت کرو۔ اگر یہ 3 نیتیں کر لیں تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا۔ اب بتاؤ جو اللہ کو پارٹنر بنا لے، جس کی جاب پر اللہ جائیں ساتھ میں، اس کو کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ اور یہ تھوڑی ہے کہ اللہ پاک نے کہا بھی جو کاروبار کراچی میں کرو گے نا اس میں تو میں ساتھ جاؤں گا، یہ نیو یارک میں ڈیٹرائٹ میں ساتھ ہی جا سکتا ہے۔ یہ کیا لکھا ہے؟ ہاں جی۔ تو پھر آپ لوگ کیوں کہتے ہیں جنید صاحب یہاں تو نہیں آپ کو کچھ پتا، یہاں کچھ اور ہے؟ کیا ہے اور؟ کیا ہے اور؟ پھر کیوں کہتے ہو نہیں آپ کو یہاں کا نظام نہیں پتا؟ کیوں بھائی میں کیا جنگل سے آ رہا ہوں؟ ہاں؟ یا میرے چہرے پہ اگر داڑھی ہے تو میں دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہوں؟ ایسا نہیں ہے، نظام ہر جگہ ایک ہی ہے، دین عالمی دین ہے۔ ہم ایک عالمی نبی کے عالمی امتی ہو کر ایک عالمی دین پر چل رہے ہیں، ہم ایک عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں۔ تم لوگوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا میں حیدرآباد دکن میں پیدا ہوا، ڈیٹرائٹ میں ساری زندگی گزار کر ادھر ہی قبر میں گھس جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے ہو لیکن سارے عالم کی نیت کرو، سارے عالم کی ہدایت کی نیت کرو۔ یا اللہ تو مجھے سارے عالم کی ہدایت کے لیے چن، کیونکہ تم کو اخرجت للناس کے زمرے میں اللہ نے نکالا ہے گھروں سے، اور اس بنیاد پر آپ کی میری تعریف کی اللہ نے۔ کنتم خیر امہ۔ ایک نیو یارک کے اندر ایک بہت بڑی ڈسکشن ہو رہی تھی، تو مجھ سے ایک ساتھی نے آ کر کیلگری کے اندر میں کانفرنس میں گیا ہوا، تو وہاں ایک آئے ہوئے ساتھ بڑے انہوں نے لکھا، بڑی کتابیں لکھی انہوں نے، اور جارج میسن یونیورسٹی سے تھے، وہ ایک سینئر پروفیسر تھے۔ تو مجھے آ کر کہنے لگے جنید صاحب بات یہ دیکھیے، اس وقت امت کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، ہم نے غیروں کو یہ دکھانا ہے، ہم نے غیروں کو یہ دکھانا ہے، ان کو ہم نے یہ بتانا ہے that we are a very tolerant امہ۔ میں نے کہا واہ میرے بھائی تم نے اتنے سال لگائے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن کے اندر کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ بنانے والا کہہ رہا ہے، جس نے ٹویوٹا گاڑی بنائی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اس سال کی کیمری بہترین کیمری ہے، تو میں اب فورڈ کے بنانے والے سے جا کے پوچھوں گا اس سال کی کیمری کیسی ہے، وہ تو کہے گا بیکار ہے بالکل، یہی کہے گا نا جی، وہ کیوں تعریف کرے گا اس کی؟ تو تم باقیوں سے تعریف لے رہے ہو اپنی، جب بنانے والا کہہ رہا ہے کہ یو آر دا بیسٹ امہ، کنتم خیر امہ۔ لیکن اس نے پھر وجہ بتائی ہے کہ تم بیسٹ امہ کیوں ہو، کیونکہ اخرجت للناس، میں نے تم میں سے ایک ایک کو چنا ہے ساری کی ساری انسانیت کے نفع کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے تم کو میں نے چن لیا، تمہیں میں نے حیدرآباد سے چنا، تمہیں کراچی سے چنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات میں کہیں نہیں سما سکتا ہوں تو اپنے مومن بندے کے دل میں سما سکتا، یہ دل۔ اسی لیے کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اسی لیے جب اس میں کسی بھی اور چیز کی محبت آتی ہے تو یہ بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے پریشان ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں ہم اللہ کے سوا کسی اور کی محبت کو بساتے ہیں یا بسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا پہلی بات تو یہ کہ وہ بس سکتی نہیں ہے، ہاں وہ بس ہی نہیں سکتی، اور پھر جب اس کو ہم بسانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ دیکھو جس کو گاڑیاں لینے کا شوق ہے وہ گاڑیوں پہ گاڑیاں لے رہا ہے، گاڑیوں پہ گاڑیاں لے رہا ہے، گاڑیوں پہ گاڑیاں لے رہا ہے، ہر سال بدل رہا ہے، وہ ایک ہوس ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ گھر بدلنے کا شوق ہے، اچھے بنے گھر میں رہ رہے ہو۔ ابھی میں نے اپنے دوست کو ایک کو سمجھایا بڑی مشکل سے، اتنا بڑا ڈاکٹر ہو میرے ساتھ کا، میری عمر کا ایگزیکٹلی میرا اسکول میٹ، جب میں شہر میں اترا اس کے، تو میں نے کسی سے پوچھا بھائی یار وہ کسی اس کو جانتے ہو تم فلاں کو؟ ارے سر آپ ڈاکٹر سو کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔
ارے سر وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں. میں نے کہا اچھا بھائی بڑا آدمی ہے معاف کرو، میں چھوٹا آدمی ہوں، میرا دوست ہے، کلاس میٹ ہے، ملوا دو ذرا مجھے اس سے. جب وہ مجھے ملا تو میں نے اس کو کہا یار تیری تو میں نے بڑی تعریفیں سنی، تو بڑی شیخ بن گیا تو. کہہ رہا بس یار تمہیں پتا ہے یار، پھر ابھی امریکہ کا تو تجھے پتا ہے. میں نے کہا ہاں پتا تو ہے مجھے، پتا ہے مجھے. میں نے کہا میں ذرا اس کے کاغذات چیک کرتا ہوں. میں نے کہا چل اپنے گھر لے کے چل ذرا پہلے. اب اپنے گھر لے جاؤ. ہاں چل گھر لے گیا. بڑا بیوٹیفلی ڈیکوریٹڈ آسٹنٹیشیس ہاؤس. میں نے کہا بھائی مبارک ہے. گاڑی باہر کھڑی ہوئی، اسپورٹس کار اس کی ایک اندر کھڑی ہوئی ہے. بہت مجھے لینے آیا ہوا اتنی خوبصورت گاڑی اس کی. میں پیچھے گیا تو دیکھا میں نے وہ سوئمنگ پول ہے یہ وہ سب. ہاں میں خوش ہوا. میں کہا چلو بھائی اللہ نے تجھے، بھائی یار یہ تو ابھی گھر چینج کرنے لگا ہوں میں. اب بھائی یہ چینج کرنے لگا، اب کہاں جائے گا؟ اب کیا لینے لگا تو ذرا مجھے بتا. میں نے یار یہ تو ایسے ہی ذرا گھر تھا ایسے. وہ میرا اگلا گھر ہے نا وہ $1.5 ملین کا ہے. میں نے کہا یار $1.5 ملین ہیں تیرے پاس؟ کہتا ہے نہیں یار میں نے تو صرف 20% ہی دینا ہے، باقی تو بینک کرے گا. میں نے کہا ایک منٹ کیا مطلب تو 20% کرے گا باقی بینک کرے گا؟ کیا تو بینک سے پیسہ لے کر گھر خریدے گا؟ کہتا ہاں یار یہاں تو یہی ہوتا ہے. میں نے کہا ایک منٹ صبر کر جا. یہ جو تیرا گھر ہے یہ کتنے سال پہلے لیا تم نے؟ کہا جی میں نے یہ گھر لیا 10 سال پہلے. کتنے کا ہے؟ $6 لاکھ کا. اس کے کتنے پیسے تو دے چکا ہے؟ 3.5 لاکھ. 2.5 لاکھ دینے ابھی اس کے؟ ہاں جی 2.5 لاکھ دینے. ابھی تو یار دیتے رہیں گے. میں نے کہا یار 50 سال کی عمر تیری ہونے والی، کیونکہ میں اگلے سال 50 سال کا ہو جاؤں گا. 50 سال تک اس گھر کی پیمنٹ نہیں ہوئی ہے ابھی، اور ابھی یہ مزید 10 سال اس کی پیمنٹ ہوتی رہے گی. اگر اسی گھر میں رہا تو وہ گھر جو تو لے گا میری جان اس کی پیمنٹ پھر اس انسان کو میرے دوستو پھر اللہ رب العزت ساری کی ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے چنتے ہیں. پھر چناؤ ہوتا ہے، یہ ہم خود نہیں کر سکتے. چناؤ ہوتا ہے، چنتے ہیں اللہ. اس سے کام لوں گا، اس سے کام لوں گا، اس سے کام لوں گا، اور اس سے کام لوں گا. میں خود نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. جب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے نبی ان کو بلاتے رہے اسلام کی طرف، آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں، اور وہ کلمہ پڑھے بغیر چلے گئے. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو، شدید افسوس. جس چچا نے سالہ سال کفالت کی، محبت کی، پیار کیا، جن کے اسلام کی آپ کو اتنی تمنا اور آرزو تھی، اور جن کے لیے اسلام کے لیے آپ نے اتنی اللہ سے دعائیں کی، وہ چلے گئے اسلام قبول کیے بغیر. اس پر اللہ رب العزت نے سمجھایا میرے نبی جس کے لیے آپ چاہتے ہیں نا کہ ہدایت ملے، اس کو ہدایت نہیں ملے گی. جس کے لیے ہم فیصلہ فرمائیں گے اس کو ملے گی. اور ہمیں پتہ ہے کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے. دل میں کون طلب رکھے بیٹھا ہے، کون کس کے دل میں طلب نہیں ہے، ہم جانتے ہیں. تو پھر اللہ چنتے ہیں، اس سے کام لوں گا، اس سے کام لوں گا، اس سے کام لوں گا. اور جس کو اللہ چنتے ہیں، جس کو اللہ اپنا سفیر بناتے ہیں میرے عزیز دوستو، پھر سب سے پہلے اس کی دنیا کی زندگی بنتی ہے. یہ ہندوستان کا سفیر ہے. ہندوستان کا سفیر ہے کیا مطلب ہو گیا؟ اس کے پیچھے ہندوستان کی پوری طاقت ہے. یہ پاکستان کا سفیر ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے پیچھے سارے پاکستان کی طاقت ہے. یہ اللہ کا سفیر ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے پیچھے خدائی طاقت ہے. اسی لیے میرے عزیز دوستو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کے آگے جو ڈٹ کے کھڑا ہوتا تھا اللہ پاک اس کو مٹا دیا کرتے تھے. فرعون کی قوم اسی لیے مٹا دی گئی، قوم عاد اسی لیے مٹا دی گئی، قوم سمود اسی لیے مٹائی گئی، قوم لوط اسی لیے مٹائی گئی، شعیب علیہ السلام کی قوم اسی لیے مٹا دی گئی. یہ ساری قومیں اس لیے مٹائی گئیں کیونکہ یہ اللہ کے سفیر کے آگے کھڑی ہو جایا کرتی. اتنا بڑا کام یہ نیت کر کے دنیا میں زندگی گزارو تو آپ کو جینے کا مزہ آئے گا. میں نے یہ کیا. میرے سے لوگ پوچھتے ہیں آپ نے کیا؟ میں نے کہا بھائی میں نے یہ کام کیا کہ میں نے اپنی پچھلی زندگی پر توبہ کی اور اگلی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے کا عزم کیا اور اس کی محنت میں لگ گیا. اللہ پاک کے کا کرنا کیا کہ وہ تو گناہ کی زندگی تھی، پہلے وہ سب چھوٹا، وہ سارا گند بلا چھوٹا، تھوڑا سا حال بھی آیا، تھوڑے سے حالات بھی آئے، تھوڑی مشکلات بھی آئیں، لیکن ساتھیوں کے ساتھ جڑے رہے، علماء کی سرپرستی میں چلتے رہے، بزرگوں نے پکڑ کے بزرگ چلاتے رہے. کئی دفعہ ادھر بھی جا کر گرے، کبھی واپس گرے،
پھر اٹھے، پھر چلے، پھر گر گئے،